السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بیٹا گل صنوبر سبق کی کہانی جو ہے اس کی مکمل مشق کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم نے کل سبق گل صنوبر کی کہانی پڑھا تھا۔ اس میں بیٹا بھائی اور بہن کی کہانی بتائی گئی ہے کہ گل اور صنوبر بھائی بہن تھے۔ ان کی بستی میں طاعون کی وبا پھیلنے سے گھر کے گھر تباہ ہو گئے۔ پھر دونوں بچے جو ہے وہ نزدیک کے گاؤں میں گئے۔ صنوبر نے ایک گھر میں پہنچے۔ صنوبر نے سلام کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ خاتون دونوں کو کھانا اور لباس اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ اس کے گھر کا کام کریں گے۔ صنوبر سمجھی کہ وہ انہیں غلام بنانا چاہتی ہے۔ وہ واپس آ کر جھونپڑی میں سو گئے۔ گل کو پیاس لگی تو وہ دوبارہ حویلی میں جا پہنچا۔ خاتون نے اسے پکڑ لیا اور صنوبر کے رویے کی وجہ سے بدلہ لینا چاہا۔ وہ گل کو دوسرے گاؤں میں لے گئی اور اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنے لگی۔ کئی برس گزر گئے۔ ایک دن اس خاتون کو صنوبر کی یاد ستانے لگی۔ اس نے گل کو اپنے پاس بلا کر کہا، تم آزاد ہو اور جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ رات کو حویلی میں صنوبر خنجر لے کر خاتون کو قتل کرنے آئی، مگر بھائی کی زبانی اس کے ذریعے اور اس کے رویے کے متعلق سن کر اس نے ارادہ بدل لیا۔ صبح کو خاتون کے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا۔ صنوبر باہر سے کسی پودے کی پتیاں لے آئی اور ان کا رس لڑکے کے منہ میں ڈالا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ خاتون نے اپنے بیٹے کا منہ چوما اور صنوبر کو گلے لگا لیا۔ جی بیٹے، آج ہم سبق گل صنوبر کی کہانی کی مشق جو ہے اسے کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی ڈیٹ پٹ کر لیں 6/5/11۔ جی بیٹے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف ہے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ کوسچن مارک کٹ کر دیں۔ کون سی کٹ کر کے لائن ڈرا کر کے لکھیں طاعون کی۔ آنسر بنے گا محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ بے، گل اور صنوبر کا آپس میں کیا رشتہ تھا اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ گل اور صنوبر کا کٹ کر دیں، آپس میں بھائی بہن تھے۔ کیا رشتہ تھا کٹ کر کے لکھیں، بھائی بہن تھے اور وہ زہیرہ کے گھر کیوں کٹ کر دیں؟ کھانا لینے، اوپر لکھ دیں کھانا لینے گئے تھے۔ آگے لائن ڈرا کر کے آپ کو دونوں لکھ دیں کہ بھائی بہن تھے اور کھانا لینے گئے تھے۔ جی بیٹے، جیم، زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرنا چاہتی تھی؟ کیسے کٹ کر کے کوسچن مارک کٹ کر کے آگے آپ لائن ڈرا کر کے لکھ دیں زہیرہ اپنے گناہ کا کفارہ گل کو آزاد کر کے ادا کرنا چاہتی تھی۔ دال، صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر کس کو قتل کرنے آئی تھی؟ کس کٹ کر کے اور لائن ڈرا کر کے آگے لکھیں گی زہیرہ کو، کوسچن مارک بھی کٹ کر دیں۔ آنسر بنے گا صنوبر ہاتھ میں خنجر لے کر زہیرہ کو قتل کرنے آئی تھی۔ آگے ہے بیٹا ہے، نصیر کون تھا اور اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی تھی؟ نصیر کون کٹ کر کے اوپر لکھیں زہیرہ کا بڑا لڑکا تھا جسے سانپ نے ڈس لیا تھا، اس لیے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جی بیٹے، اب ہے واو، اس کہانی میں کس قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے؟ کس کٹ کر کے آپ لکھیں گے، آگے لائن ڈرا کر کے لکھیں گے کہ بلوچ قوم۔ اس کہانی میں بلوچ قوم کی خودداری اور غیرت بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل الفاظ کا مفہوم واضح کریں، ان کے معنی لکھیں۔ جی بیٹے، پہلا ہے ہو کا عالم، خاموشی کی حالت، آدم ذات، انسان، بے گور و کفن، بغیر قبر اور کفن کے، خوفزدہ، ڈرا ہوا، مارگزیدہ، سانپ کا ڈسا ہوا۔ جی بیٹا، سوال نمبر 4، درست جواب کی نشاندہی رائٹ کا نشان سے کریں۔ الف، محسن پور کے وسیع میدان میں کس نے اپنی بستی بنا رکھی تھی؟ پٹھانوں نے، بلوچوں نے، پنجابیوں نے، سندھیوں نے۔ نمبر 2 پہ ٹک لگائیں، بلوچوں نے۔ بے، محسن پور کے آس پاس کے علاقوں میں کون سی وبا پھیلی ہوئی تھی؟ نمبر 1 ہیضے کی، ملیریا کی، طاعون کی، چیچک کی۔ نمبر 3 پہ ٹک لگائیں، طاعون کی۔ جیم، 3-4 دن کے اندر جھونپڑیاں کس سے خالی ہو گئیں؟ نمبر 1 جانوروں سے، نمبر 2 خوراک سے، نمبر 3 انسانوں سے، نمبر 4 مکینوں سے۔ نمبر 4 پہ ٹک لگائیں، مکینوں سے۔ دال، پیج نمبر 48۔ گل نے حسرت بھری نظروں سے بہن کی طرف دیکھ کر ہاتھ کہاں رکھا؟ اپنے سر پر، اپنے سینے پر، اپنے پیٹ پر۔ نمبر 3 پہ ٹک لگائیں، اپنے پیٹ پر۔ ہے، دور ایک گھر سے کیا نکلتا دکھائی دیا؟ آدمی، بزرگ، پانی، دھواں۔ نمبر 4 پہ ٹک لگائیں، دھواں۔
سوال نمبر 5 ہے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. تو یہ بیٹا ہم آنسر پیج نمبر 49 پر لکھیں گے. سوال نمبر 6 درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. انتقام لینا، اس کا الٹ لکھنا ہے درگزر کرنا. سایہ دھوپ، وسیع تنگ، پھیلنا سکڑنا، ویران آباد، پختہ کچا. جی بیٹے دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیں. سوال نمبر 7 دیے گئے واحد الفاظ کی جمع لکھیں. موت، اموات، شخص، اشخاص، عیب، عیوب، تدابیر، قوم، اقوام. جی بیٹے سوال نمبر 8 جو ہے یہ آپ کو نوٹس کی صورت میں دے دیا گیا ہے. یہ کل کا آپ کا تھا کام، آج میں آپ سے یہ سنوں گی خلاصہ. سوال نمبر 9 درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں. الف محسن پور کے وسیع میدان میں پختونوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی. غلط. بے بلوچوں کی جھونپڑیوں میں زندگی کے آثار نظر آتے تھے. درست. ایک جھونپڑی کے 2 ننھے مکینوں کو اللہ نے اپنی حفظ و امان میں رکھا تھا. درست. گل اور صنوبر آپس میں محلے دار تھے. غلط. زہیرہ نے گل اور صنوبر کو کھانا کھلایا اور شربت پلایا. غلط. زہیرہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا. غلط. انسان کا دماغ بھی عجیب چیز ہے. غلط. گل زہیرہ کے گھر سے مانوس ہو گیا تھا. درست. سوال نمبر 10 کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. جی بیٹے زندگی موت، ہو کا عالم سناٹا، الغوزہ طاعون، وبا، گناہ، کفارہ، خوددار، غیرت مند. جی بیٹے سوال نمبر 11 مندرجہ ذیل جملوں کو درست کریں. لندن سے تار آئی ہے، آئی کٹ کر کے اوپر لکھیں آیا ہے. 2 روپے کی دہی لاؤ، کی کٹ کر کے اوپر لکھیں کا، آنسر بنے گا 2 روپے کا دہی لاؤ. جی میں نے ایک خواب دیکھی کٹ کر کے لکھیں دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا. جھاگ بیٹھ جائے گی کٹ کر کے اوپر لکھیں گا، جھاگ بیٹھ جائے گا. جی بیٹا اب ہم سوال نمبر 5 درج ذیل ترکیب و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں. جی بیٹے ہم نے پہلا جملہ بنانا ہے سایہ منڈلانا کا. نمبر 1 طاعون کی وجہ سے ہر طرف موت کا سایہ منڈلاتا تھا. نمبر 2 آپ کا ہے ہو کا عالم ہونا. نمبر 2 جملہ بنا رہے ہیں اس ہو کے عالم میں بچے ڈرے ہوئے تھے. نمبر 3 تان لگانا، وہ تنہائی میں تان لگا کر دل بہلا رہا تھا. نمبر 4 آدمزاد، ویرانی کی وجہ سے دور دور تک کوئی آدمزاد دکھائی نہیں دیتا تھا. نمبر 5 تمتما اٹھنا، غصے کی وجہ سے صنوبر کا چہرہ تمتما اٹھا. نمبر 6 دشمن کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی. نمبر 6 ہے خوف زدہ کا جملہ بنے گا دشمن کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا. جی بیٹا نمبر 7 اسی پیج پہ لائن ساری ڈرا کر لیں. یہ 10 سینٹینسز ہیں. 7 اس کا ہے مارگزیدہ کا جملہ بنا رہی ہوں. صنوبر نے مارگزیدہ کے منہ میں پتوں کا رس ڈالا. جی بیٹا نمبر 8 میں یہ نیچے بنا رہی ہوں لائن ڈرا کر کے. اس کا ہے کہ اس کا جو ہے لفظ ہے کہ انتقام کی آگ بھڑکنا. اپنے بیٹے کے قاتل کو دیکھ کر اسلم کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی. جی بیٹا نمبر 9 ہے تیر کی طرح لگنا. خاتون کے دل میں صنوبر کی باتیں تیر کی طرح لگی تھیں. نمبر 10 ہے بیٹا فرشتہ اجل کسی بھی وقت آ سکتا ہے. ان بیٹا جملوں کو میں نے اسی پیج پہ ایڈجسٹ کیا ہے. اس کی پک میں آپ کو سینڈ کروں گی اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے لائنز ڈرا کرتے ہوئے ان جملوں کو لکھنا ہے.